بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما اول درس نمبر 141 میں نماز جنازہ کے دیگر مستحبات کو ذکر کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے طہارت کا حکم، جنازہ کے لیے میت کے ساتھ کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس میں اقوال اور آراء کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اور دیگر آداب بھی نماز جنازہ کے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالطَّهَارَةُ وَلَوْ تَيَمُّمًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَائِيَّةِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ وَكَذَا بِدُونِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْوُقُوفُ أي وقوف الإمام أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر۔ نماز جنازہ میں طہارت کرنا بھی مستحب ہے، یعنی تستحب الطہارت، یہ عطف ہوگا جو پہلے جہاں سے مستحبات کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ طہارت کرنا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مستحب ہے۔ ولو تیمما، اگر وضو یا غسل نہ کر سکے تو کم از کم تیمم ہی کر لے۔ مع القدرت علی المائیت، بے شک طہارت مائیہ پانی کے ساتھ وضو یا غسل کرنے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی اگر تیمم کر لے تو نماز جنازہ کے لیے مستحب ادا ہو جاتا ہے۔ مع خوف الفوت، جبکہ اگر وضو یا غسل کرتا رہے تو پھر نماز جنازہ فوت ہونے کا خوف اور خطرہ ہو، یعنی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان کو خطرہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کرتا رہے گا تو جنازہ رہ جائے گا تو پھر وہ تیمم کر کے ہی شرکت کر لے تو یہ مستحب ادا ہو جاتا ہے، اور اگر خوف وغیرہ نہ ہو تو پھر جناب علی مکمل وضو یا غسل کر کے نماز جنازہ میں شرکت کرے تو یہ مستحب ہے۔ وَقَضَى بِدُونِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، اور مشہور قول کی بنیاد پر نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خطرہ اور خوف نہ بھی ہو اور وضو یا غسل پر قدرت رکھتا ہو، اگر تیمم کر لے تو بھی کافی ہے، نماز جنازہ کے لیے طہارت کا استحباب حاصل ہو جاتا ہے۔ والوقوف اے وقوف الامام او المصلی وحدہ عند وسط الرجل، ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ امام جماعت یا تنہا جو جنازہ پڑھنے والا ہے وہ جنازے یا میت کے کہاں پہ کھڑا ہو۔ فرماتے ہیں امام جماعت یا تنہا جنازہ پڑھنے والا کھڑا ہو عند وسط الرجل، مرد کے درمیان والے حصے کے ساتھ کھڑا ہو، وصدر المرأة، اور عورت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، علی الاشہر، یہ مشہور تر قول کی بنیاد پر یہ مستحب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنازہ پڑھا رہا ہے امام جماعت یا اگر تنہا جنازہ پڑھنے والا ہے تو اگر مرد کا جنازہ ہو تو اس کے درمیان کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت کا جنازہ ہو تو وہ اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، یہ مستحب ہے۔ اچھا، مصنف یعنی شہید اول نے اس کو مشہور تر قول قرار دیا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں مشہور قول ہوگا، لیکن شہید ثانی، شہید دوم نے ومقابل المشہور کہا ہے، یعنی وہ جو شہید اول کا قول تھا اس کو مشہور قرار دے دیا ہے، یعنی اس اشہر سے مراد وہی مشہور ہے۔ تو اس مشہور قول کے مقابلے میں قول الشیخ فی الخلاف، شیخ طوسی کا قول ہے اور نظریہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الخلاف میں پیش کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں انہ یقف عند رأس الرجل وصدر المرأۃ. شیخ طوسی کا قول خلاف میں یہ ہے کہ پیش نماز یا تنہا جنازہ پڑھنے والا کھڑا ہوگا مرد کے سرہانے یعنی سر کے مقابلے میں اور عورت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا. تو بہت فرق ہے. پہلا جو مشہور قول تھا اس میں مرد کے درمیان میں کھڑا ہونا تھا اور عورت کے سینے کے پاس، لیکن شیخ کا یہ قول عورت کے تو سینے کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے درمیان کھڑا نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایک اور دقت بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وَقَوْلُهُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ، اس مشہور قول کے مقابلے میں شیخ طوسی کا ایک قول ہے جو ان کی کتاب الاستبصار فیما اختلف فیہ الاخبار میں آیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اردو ہو چکا ہے. تو استبصار میں وہ فرماتے ہیں انہ عند رأسها وصدرہ. عجیب ہے، عورت کے جنازے کے سر کے سامنے کھڑا ہو اور مرد کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. یہ شیخ طوسی کا قول ہے جو انہوں نے استبصار میں اختیار کیا ہے. والخنثى هنا كالمرأة، شہید ثانی فرماتے ہیں جنازے کے مسئلے میں خنثی جو ہوگا وہ عورت کے حکم میں ہوگا، یعنی جو بھی آپ عورت کے بارے میں قول اختیار کریں گے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. اکثر جو زیادہ قول ہیں وہ تو عورت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک استبصار والا قول ہے جو اس کے سرانے اور سر کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اب ہم ایک نظر یہاں پر دلیلوں کی طرف کر لیتے ہیں یا جو اس میں باتیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تیمم والی جو بحث تھی اس کے بارے میں عرض ہے کہ شہید نے جو فرمایا ہے کہ طہارت کر کے جنازہ پڑھنا یہ مستحب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وضو یا غسل کر کے طہارت کر کے جنازہ پڑھنا یہ مستحب ہے. روایات ہیں، روایت ہے عبد الحمید بن سعد کی امام ابو الحسن علیہ السلام سے عن الجنازہ یخرج بها ولست علی وضو، ایک جنازہ نکلتا ہے اور میں وضو کی حالت میں نہیں ہوں. فإن ذهبت أتوضأ فاتتنی الصلاۃ، تو اگر میں جا کر طہارت کرتا رہتا ہوں وضو کرتا ہوں تو وہ جنازہ مجھ سے رہ جائے گا. فیجزی لی ان اصلی علیہا وانا علی غیر وضو، کیا میرے لیے کافی ہے کہ میں بغیر وضو کے جنازے میں شریک ہو جاؤں؟ فرمایا تکون علی طہر احب الی، تو طہارت پر ہو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اچھی بات ہے کہ اگر طہارت ہو، اگر طہارت نہ ہو تو پھر بھی جنازہ ہو جائے گا. صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے عن الرجل تدرکہ الجنازہ، ایک شخص کو جنازہ ملتا ہے راستے میں، وہو علی غیر وضو، اور وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے. فإن ذهب يتوضأ، اگر وہ جائے وضو کرنے کے لیے، فاتتہ الصلاۃ علیہا، تو اس کی نماز جنازہ رہ جائے گی. قال یتیمم ویصلی، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. تو یہ جو فرمایا تھا کہ بغیر خوف فوت کے بھی جائز ہوتا ہے جنازہ پڑھنا، تو فرمایا کہ موثقہ سماع جو مزمرہ بھی ہے اس کا اطلاق اس پر دلالت کرتا ہے. سألتہ عن رجل مرت به جنازۃ وهو على غیر وضو کیف یصنع، روایت میں ہے کہ ایک شخص کے پاس جنازہ گزرتا ہے اور وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، کیا کرے؟ فرمایا یضرب بیدیہ علی الحائط اللبن فیتیمم بہ، کچی اینٹوں والی دیوار پر اپنا ہاتھ مار لے اور تیمم کر کے جنازہ پڑھ لے.
اچھا، ابن جنید اسکافی ایک بہت بڑے قدیم عالم ہیں، فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ تیمم کرنا جائز ہے مگر امام جماعت تیمم نہیں کر سکتا اگر وہ جانتا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وضو والا شخص تیمم والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناپسند کرے گا۔ علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں اور شہید اول نے ذکرہ شیعہ میں اس کو رد کیا ہے کہ یہ تو نماز حقیقی میں ہوتا ہے، یہ نماز جنازہ تو دعا اور سوال ہے بخشش کا، تو اس میں آپ کہاں سے وہ شرط لگا رہے ہیں کہ بغیر یعنی تیمم والا وضو والے کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں مرد کے درمیان میں کھڑا ہونا اور عورت کے سینے کے پاس کھڑا ہونا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اس میں جو لفظ اشہر کہا ہے، یہ لفظ اشہر سے مراد وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں جو قول ہیں وہ حد شہرت کو نہیں پہنچے، زیادہ مشہور کے مقابلے میں مشہور ہوتا ہے۔ اگر یہاں زیادہ مشہور ہو تو دوسرے قول کو بھی مشہور ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے شہید ثانی نے بعد میں مقابل المشہور کر دیا ہے، یعنی اس سے مراد بھی مشہور لے لیا ہے۔ اچھا، مشہور کی اس مسئلے میں دلیلیں کیا ہیں، اس پہ اصل بات ہونی چاہیے۔ مرسلہ عبداللہ بن مغیرہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی امرأ فلا یقوم فی وسطها، جو بندہ عورت کا جنازہ پڑھاتا ہے تو درمیان میں اس کے کھڑے نہ ہو، یقوم مما یلی صدرہا، بلکہ اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو، وَإِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ، اور جب مرد کا جنازہ پڑھائے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو۔ جابر کی روایت ہے ابو جعفر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من الرجال بحیال السرہ ومن النساء دون ذلك قبل الصدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے جنازے میں ناف کے قریب کھڑے ہوتے تھے اور عورتوں کے جنازے میں سینے کی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اور شیخ طوسی کے خلاف میں نظریہ جو ابھی مشہور کے مقابلے میں شیخ طوسی کا نظریہ ہے خلاف میں کہ مرد کے سر کے پاس کھڑا ہو، عورت کے سینے کے پاس کھڑا ہو، اور انہوں نے اس نظریے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، یعنی سارے شیعہ علماء اس پر متفق ہیں۔ تو یہ جناب علی شیخ کا نظریہ ہے۔ اصل میں نا شیخ نے خلاف میں بہت سارے دعویٰ اجماع کیے ہیں، دراصل وہ ایسی کتاب ہے کہ فقہ مقارن کی کتاب ہے، تو وہ جب ایک نظریہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پورے شیعوں کا مکتب بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود اس کے خلاف انہوں نے دوسری کتابوں میں نظریہ دیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر شیخ طوسی نے ہی استبصار میں کہا ہے کہ عورت کے سر کے پاس کھڑا ہو اور مرد کے سینے کے پاس۔ ہاں جی، اس پر موسیٰ بن باقر کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، اذا صلیت علی المرأة فقم عند راسها واذا صلیت علی الرجل فقم عند صدرہ۔ تو یہ روایت جب انہوں نے لکھی اس ابصار میں تو اسی کو اپنا نظریہ بنا دیا۔ تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مختلف دلیلوں کی وجہ سے علماء کے اقوال بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ فقیہ میں اور ہدایہ ان کی کتاب ہے توضیح المسائل کی طرح، فرماتے ہیں کہ مرد کے سرانے کھڑا ہوگا مطلقاً نہ، اس میں وہ فرماتے ہیں شیخ صدوق کے مطلقاً، یعنی مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو، وہ سر کے پاس کھڑا ہو نماز جنازہ پڑھنے والا۔ اور شیخ طوسی سے اور شیخ صدوق کی مقنع ایک کتاب ہے اس سے منقول ہے کہ مطلقاً یعنی مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو
وہ سینے کے پاس کھڑا ہوگا۔ تو یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ اور خنثی یہاں عورت کے حکم میں ہے۔ محقق کرکی، محقق ثانی نے جامع المقاصد میں فرمایا ہے کہ یہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے، چونکہ عورت کی طرح جو مثلا اس کا جو جنازہ پڑھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے سینے کے پاس کھڑے ہوں، تو اسی طرح یہ خنثی کی صفات بھی عورت کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے سینے کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک جماعت نے ان کی پیروی کی ہے، اور یہی جو شہید ثانی ہے وہ یہاں پر شرح الامم میں الخنثی ہناک المرأۃ قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو علت بیان کی گئی ہے یہ علت مستنبطہ ہے، یعنی خود سے نکالی ہے، اور حکم شرعی کی دلیل واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے الفاظ میں دہرا دوں تو بہتر ہے بِأَنَّهُ تباعد عن موضع الشہوہ، یعنی یہ جو اس کے شرمگاہ کا علاقہ ہے اس سے دور کھڑا ہوتا ہے اور سینے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جنازہ پڑھتے ہوئے بھی ادھر شہوت سے دوری کا کوئی معنی نکال لیا ہے، تو یہ علت مستنبطہ ہے، حکم شرعی کی دلیل واقع نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح یہ نماز جنازہ کے مستحبات تھے جو ذکر ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی باقی باتیں بھی بیان کی جائیں گی۔